بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحو رابعہ، حال کی بحث ختم ہو گئی، اب ہم تمیز کی بحث شروع کرتے ہیں کہ تمیز کیا ہے۔ میزا یمیز تمیز، تمیز تفسیر تبیین، میز فصل اور بیان، یہ سب ایک معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے معنی ہوتے ہیں الگ کرنا، اور الگ کسی چیز کو کب کیا جاتا ہے؟ جب کوئی چیز کسی چیز میں ملی ہوئی ہو تو اس کو اس سے الگ کیا جاتا ہے۔ قرآن میں ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، امتازوا، الگ ہو جاؤ آج کے دن، ایھا المجرمون، مجرم لوگوں، مجرموں آج کے دن تم لوگ نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ تو تمیز کے معنی ہوتے ہیں الگ کرنا۔ یہاں کیا معنی ہے؟ نحو میں تمیز کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز میں ابہام پایا جائے تو اس ابہام کو دور کرنے والی جو چیز ہوتی ہے اسے تمیز کہا جاتا ہے۔ ابہام کو جو چیز دور کرتی ہے اسے تمیز کہتے ہیں۔ اب وہ کسی مفرد چیز میں بھی ابہام ہو سکتا ہے اور کسی نسبت میں بھی ابہام ہو سکتا ہے۔ دونوں ابہام کو دور کرنے کے لیے جس چیز کا استعمال کیا جاتا ہے اس کو تمیز کہا جاتا ہے۔ مفرد لفظ میں ابہام، جسے عندی 20، کوئی کہے میرے پاس 20 ہیں، میرے پاس 20 ہیں، میرے پاس ہیں تو بس اگر 20 ہیں، اب 20 کیا ہیں؟ اس میں بہت سی چیزیں شامل ہو سکتی ہیں۔ 20 روپے بھی ہو سکتے ہیں، 20 قلم بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے پاس 20 نوکر بھی ہو سکتے ہیں، اور 20 نہ جانے کتنی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ 20 تو سب ملی ہیں اس میں۔ 20 خالی 20 کہہ دینے سے ذہن کئی طرف جاتا ہے، ذہن کو کئی چیزوں کا شبہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے کہہ دیا 20 قلم، 20 قلم ہے، تو قلم نے تمام شبہات کو دور کر دیا کہ اب 20 روپے مراد نہیں ہے، 20 نوکر مراد نہیں ہے، 20 کاپی کتاب مراد نہیں ہے، یا 20 کوئی اور چیز مراد نہیں ہے، بلکہ 20 قلم مراد ہے۔ تو قلم نے کیا کیا؟ قلم نے 20 کا فسر کر دیا ہے، اس کی تفسیر کر دی، اس کی تمیز کر دی، اس کو بیان کر دیا کہ کیا ہے۔ تو یہ مفرد لفظ کا ابہام جو لفظ دور کرتا ہے اس کو بھی تمیز کہتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایک لفظ کی دوسرے لفظ کی طرف، ایک لفظ کی نسبت جو دوسرے لفظ کی طرف ہوتی ہے وہ نسبت ہی سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو تمیز سے وہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جیسے اشتعل الرأس شیبا، اشتعل الرأس، سر بھڑک اٹھا۔ اب بھڑکنے کی نسبت جو سر کی طرف کی گئی ہے، وہ سر بھڑک اٹھا کیا؟ سر کیا بھڑک اٹھا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ بھڑکنے کی نسبت، اشتعال کی نسبت جو الراس کی طرف کی گئی ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لہٰذا اس کو کیا کیا گیا ہے؟ شیبن سے واضح کیا گیا ہے کہ سر بھڑک اٹھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سر کے جو بال تھے وہ بڑی تیزی کے ساتھ وہ سب سفید ہو گئے۔ اشتعل الرأس شیبن کا مطلب ہے اشتعل شیب الراس، یعنی سر کی سفیدی بھڑک اٹھی۔ کوئی چیز بھڑک اٹھی کا مطلب اس چیز میں زور پیدا ہو گیا ہے نا۔ جیسے دھیرے دھیرے بال، 1 بال 2 بال 3 بال پکے، اس کو بھڑکنا نہیں بولتے ہیں۔ جیسے پکنا اسٹارٹ ہو، بہت جلدی کے ساتھ پورے بال پک جائیں تو اس کو بھڑکنا بولیں گے کہ وہ بھڑک گئی، بہت تیزی کے ساتھ وہ کام شروع ہو گیا ہے۔
اشتعل الراس، اب اشتعال کی جو نسبت کی گئی ہے راس کی طرف، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے نا، لیکن جب شیبن تمیز لے آیا گیا تو بھڑکنے کی جو سر کی طرف نسبت کی گئی ہے وہ سفیدی کے اعتبار سے، بال کے پکنے کے اعتبار سے وہ ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی، اچھا یہ بھڑکنے کا سر سے کیا تعلق ہے، یہ چیز سمجھ میں آ گئی۔ تو تمیز کسی مبہم چیز کو واضح کرنے کے لیے ہی لائی جاتی ہے، تمیز کا استعمال کسی مبہم چیز کو واضح کرنے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اب چلیے دیکھتے ہیں کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ابھی اس کا مختلف استعمال نہیں جانتے ہیں، ابھی خالی تمیز کی تعریف جانتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے آگے بڑھتے ہیں۔ التمیز ہوا اسم فضلۃ نکرۃ جامد مفسر لمن بہم من الذوات، یہ کہا تمیز وہ ایک ایسا اسم ہے جو فضلہ ہو، نکرہ ہو، جامد ہو اور مبہم کی تفسیر کرنے کے لیے لایا گیا ہو۔ یہ 5 شرطیں ہیں تمیز، تمیز کی تعریف کے لیے آپ کو 5 شرطیں کہنی پڑیں گی۔ نمبر 1 اسم ہو، فعل یا حرف، یہ تمیز نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2 فضلہ ہو، فضلہ عمدہ کی بات میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا کہ فعل کے لیے فاعل ہی فضلہ ہوتا ہے، باقی جتنی چیزیں ہوتی ہیں فعل کے لیے فاعل فضلہ نہیں عمدہ ہوتا ہے، باقی جتنی چیزیں ہوتی ہیں سب فضلہ ہوتی ہیں، ہے نا۔ ایسے مبتدا کے لیے خبر یہ عمدہ ہے۔ اسم ہو نمبر 1، نمبر 2 فضلہ ہو، نمبر 3 نکرہ ہو، تمیز ہے نا، تمیز معرفہ نہیں ہوتی، تمیز نکرہ ہوتی۔ نمبر 4 وہ جامد ہو، مشتق نہ ہو، جامد ہو۔ اور نمبر 5 وہ مبہم چیز کو واضح کرے، مفسر ہو مبہم چیز کے لیے۔ یہ 5 چیزیں جس میں اکٹھا ہو جاتی ہیں، 5 چیزیں جس میں اکٹھا ہوتی ہیں وہ تمیز ہوتی ہے۔ چلیے اس کی شرح میں لکھا ہوا ہے المنصوب من المنصوبات التمیز وہو مجتمع فیہ 5 امور، منصوبات میں سے تمیز ہے، تمیز بولتے ہیں جس میں 5 معاملے جمع ہوں۔ اچھا تو آپ نے دیکھا حال اور تمیز کی جو تعریف ہوئی، تو تمیز کی جو 5 شرطیں ہیں، پہلی 3 شرطیں حال میں بھی استعمال ہو رہی ہیں، پہلی 3 شرطیں حال میں بھی استعمال ہو رہی ہیں، اسم ہے، فضلہ ہے اور نکرہ ہے نا۔ لیکن حال یہ جامد نہیں ہوتا ہے بلکہ مشتق ہوتا ہے، اور حال یہ تفسیر بیان کرنے کے لیے نہیں آتا ابہام کی، بلکہ وہ ذوالحال کی ہیئت بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا ذوالحال کی تاکید کے لیے یا فعل کی تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں حال، جبکہ تمیز یہ ابہام کی تفسیر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آپ نے اس کو پڑھا ہے کہ کیفہ کے جواب میں حال واقع ہوتا ہے، لیکن یہ تمیز کیفہ کے جواب میں واقع نہیں ہوتی ہے۔ التمیز ہوا مجتمع فیہ 5 امور، تمیز وہ ہے جس کے اندر 5 امور جمع ہوں۔ پہلے یہ ہے کہ ان یکون اسم، وہ اسم ہو، دوسرا یہ ہے ان یکون فضلۃ، فضلہ ہو، تیسرا یہ ہے ان یکون نکرۃ، والثالث ان یکون نکرۃ، تیسرا یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو، والرابع ان یکون جامدا، اور چوتھا یہ ہے کہ وہ جامد ہو، والخامس ان یکون مفسرا لمن بہم من الذوات، 5واں یہ ہے کہ ذوات میں سے جو مبہم ہو اس کی تفسیر کرے۔ فہو موافق للحال فی الامور الثلاثہ الاولی،
تو وہ حال کے موافق ہے پہلے 3 معاملے میں، وہ مخالف فی الامرین الاخیرین، اور آخری 2 معاملوں میں مخالف ہے۔ لأن الحال مشتق مبین للہیئات، حال جو ہے یہ ہیئتوں کو بیان کرتا ہے، یہ مشتق ہوتا ہے۔ والتمیز جامد مبین للذوات، اور تمیز جامد ہوتی ہے اور ذات کے بیان کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تمیز کی تعریف میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سمجھ میں بات آ گئی ہوگی، تمیز کیا ہوتی ہے۔ اب تمیز 2 طرح کی ہوتی ہے۔ تمیز ایک تو میں نے بتایا کسی مفرد لفظ کے ابہام کو دور کرنے کے لیے تمیز ہوتی ہے، دوسرے ایک لفظ کی نسبت دوسرے لفظ کی طرف جو ہوتی ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اس کی نسبت اس کی طرف ہے تو کیا مطلب ہے اس کا کیا معنی ہے، تو اس نسبت کی تفسیر کے لیے، نسبت کے ابہام کو دور کرنے کے لیے بھی تمیز کا استعمال ہوتا ہے، اور مفرد کی توضیح کرنے کے لیے بھی تمیز کا استعمال ہوتا ہے۔ تو تمیز کی 2 قسمیں ہیں، ایک تمیز مفرد کی تفسیر کرتی ہے اور ایک تمیز نسبت کی تفسیر کرتی ہے کہ ایک لفظ کی نسبت دوسرے لفظ کی طرف کیسے ہے۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ، ہم نے زمین کو پھاڑ دیا۔ اب زمین کو پھاڑ دیا کیا؟ نئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زمین کو پھاڑ دیا ہم نے زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کیا؟ عیوناً، چشموں کے اعتبار سے، یعنی ہم نے زمین کے چشموں کو زمین سے پھاڑ کے نکال دیا، یہ معنی ہے اس کا، یعنی کہ زمین کو پھاڑ دیا۔ تو اگر عیوناً نہ ہوتا تو زمین کو ہم نے پھاڑ دیا، اس کی پوری بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ پوری بات سمجھ میں نہیں آتی اگر تمیز نہ ہوتا۔ انا اکثر منک مالا، میں آپ سے زیادہ ہوں، تو آپ سے زیادہ ہوں کیا کوئی بات نہیں بھائی؟ مالن، مال کے اعتبار سے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ اچھا آپ سے زیادہ ہوں تو کیا مطلب عمر میں زیادہ ہوں یا دوست احباب میں زیادہ ہوں یا کس چیز میں زیادہ ہوں؟ یعنی مالی اکثر منک، میرا مال، مالی اکثر من مالک، میرا مال آپ کے مال سے زیادہ ہے، یہ اس کا مطلب ہوا۔ تو تمیز 2 طرح کی ہوتی ہے، نسبت کے ابہام کو دور کرنے کے لیے کچھ تمیزیں استعمال ہوتی ہیں اور کچھ مفرد کے ابہام کو دور کرنے کے لیے تمیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ تو کل میں انشاءاللہ آپ کو پڑھاؤں گا کہ آپ کیسے سمجھیں گے کہ یہ تمیز مفرد کے ابہام کو دور کرنے کے لیے، کس کس چیز کے بعد آئے تمیز تو سمجھا جائے گا کہ یہ مفرد کے ابہام کو دور کرنے کے لیے ہے، اور کیسے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ نسبت کے اجمال کو دور کرنے کے لیے، نسبت کے ابہام کو دور کرنے کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔